सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमें इस बातों का नॉलेज होना चाहिए कि रूह ज़मीन पर सबसे पहले कत्ल किसने किया, कब किया, कैसे किया और किस लिए किया। तो मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों, नस्ल अफसानी की अफज़ैश के लिए मैं दूंगा। तो दोस्तों, नस्ल अफसानी की अफज़ैश के लिए कुदरत ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ये था कि हर हमल में हज़रत हव्वा को एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। एक हमल से पैदा होने वाले लड़का और लड़की की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाले जोड़े के साथ कर दी जाती थी। हज़रत हव्वा की अवलीन हमल से कबील और कलीमा पैदा हुए। दूसरे हमल से हबील और अलवेज़ा की पैदाइश हुई। खुदाई दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील की शादी हबील की बहन अलवेज़ा से और हबील की शादी कबील की बहन अकलीमा से करना चाहते थे, मगर कबील को ये सब मंजूर नहीं था। दरअसल उसके साथ पैदा होने वाली लड़की कलीमा हबील के साथ पैदा होने वाली लड़की से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वो चाहता था कलीमा उसके निकाह में आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी सूरत कलीमा से दस्तबरदार होने को तैयार न था। ना उम्मीद होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को इकट्ठा किया और इनको लेकर एक पहाड़ में आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोहे मीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटो सामने इस चोटी को देख लो। कबील और हबील ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, कल ये चोटी तुम्हारे तनाज़े का फैसला करेगी। कबील ने तिनक कर पूछा, वो कैसे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ इस चोटी के सामने रखोगे। खुदा को जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो उठा लेगा। जिसकी कुर्बानी शर्फ कबूलियत पाएगी वो हक पर होगा, वो अकलीमा का हकदार भी होगा। क्या तुम दोनों को ये फैसला मंजूर है? हबील ने इस बात पर सर हिलाया। कबील खामोश खड़ा रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा क्या तुम इकरार करो। आखिर कबील ने इकरार में सर हिला दिया। अगले ही रोज़ दोनों अपनी अपनी कुर्बानियों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रूबरू हाजिर हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को लेकर कोहे मीना की तरफ चल पड़े। कबील किसान था, हबील चरवाहा। कबील ने कुछ सड़ा हुआ फालतू गल्ला कुर्बानी की घर से लिया, जबकि हबील एक तंदुरुस्त जानवर कुर्बानी के लिए दिया। कोहे मीना पर पहुंचकर दोनों कुर्बानियां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से एक ख़ास मुकाम पर रख दी। फिर हाथ उठाकर दुआ की कि दोनों में से जिस भाई की कुर्बानी खुदा को कबूल हुई, पहाड़ की गार से कुर्बानी कबूल होगी, वही अकलीमा से शादी करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाकर बारगाह रब्बी में दुआ की और एक सुर्ख रंग की आग नमूदार हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। पहाड़ की गार से सुर्ख रंग की आग नमूदार हुई, कोहे मीना की चोटी को छू कर चली गई। जब तीनों बाप बेटों ने कोहे मीना की चोटी पर जाकर देखा तो वहाँ हबील की कुर्बानी अपनी जगह मौजूद नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हबील की कुर्बानी कबूल हुई, अकलीमा उसकी खिदमत करेगी। फैसले के मुताबिक अगले ही रोज़ अकलीमा और हबील को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया गया। वो रोज़ कबील पर बहुत भारी था। अकलीमा की अब्दी जुदाई के तसव्वुरात ने उसे निढाल कर दिया। फिर वो कुछ खाए पिए पहाड़ों में जा बैठा। आतिशफ़शां की मानंद खोलने लगा। जो ही हबील और अकलीमा का तसव्वुर उसके जहन में आता
اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وہ پتھروں پر موقع برسانے لگتا اور کبھی کھولنے لگتا، بے قراری سے چلنے لگتا، خود کرامی سے اس انداز سے کہتا کہ کلمہ میری ہے، میں صرف میری ہے، میں کسی قربانی کو نہیں مانتا، میں کسی رشتے کو نہیں تسلیم کرتا۔ چند روز بعد وہ گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی فرض سے سقبدوش ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر قابیل کے لیے ایک انجانی خوشی کا باعث بنی۔ وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مال بچوں کو الوداع کہہ کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ قابیل کے لیے اب میدان صاف تھا۔ ایک روز حابیل نے اس کا سامنا ہوا تو قابیل نے اس کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نیک خواہ اور بردبار تھا۔ اس نے متحمل لہجے میں کہا، خدا پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اس لیے میری قربانی قبول ہوئی۔ تم میری کامیابی پر حسد کیوں کرتے ہو؟ پھر کہنے لگا، آخر تو نے مجھے ہلاک کرنے پر ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ باقی جو تمہاری مرضی ہے آئے تو خدا کے ہاں نیت کے دھمکی کام آ سکتی ہے، نہ ہی وہ بے وجہ کا غصہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ اپنے ذمے کیوں لیتا ہے؟ تو اہل دوزخ سے ہو جائے گا، کیونکہ ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ حابیل کی ان باتوں سے قابیل کے بغض و عناد میں اضافہ ہوا۔ اس نے جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ آخر وہ رات بھی آن پہنچی۔ زمین کا پہلا قتل تاریخی کے پردوں میں اپنے گھر سے نکلا اور بھائی کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے حابیل کو بکری خانے میں بے خبر سوتے ہوئے پایا اور قتل کرنے کی کوشش کے باوجود اس کی جان لینے کا کوئی طریقہ اس کے ذہن میں نہیں آیا تو شیطان ایک انسان کے بھیس میں اس سانپ پکڑے ہوئے اس کے سامنے آیا تو اس کے روبرو ایک پتھر اٹھایا اور سانپ کا سر کچل کر پھینک دیا اور قابیل کو قتل کی راہ دکھائی۔ قابیل نے شیطان کی نقل کرتے ہوئے اپنے حق پرست اور نیک فطرت بھائی کا سر پتھر سے کچل ڈالا۔ ارتکاب جرم کرنے کے بعد فطری طور پر مجرم کو خوف دامن گیر ہو جاتا ہے، ایسا ہی خوف قابیل پر طاری ہوا۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا جرم دوسروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہے۔ خاص طور پر اپنے باپ کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اگر حابیل کا مردہ جسم ظاہر ہو گیا تو باپ اسے قاتل سمجھے گا۔ اس نے بھائی کی لاش ایک گٹھڑی کی صورت میں اپنی کمر پر رکھی اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ کئی دن تک وہ اس گٹھڑی کے ساتھ مارا پھرا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بدبودار جسم سے کس طرح پیچھا چھڑائے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں حابیل کا خون گرا وہ زمین شہور ہو گئی، گرمی کے اسباب لاش پھول گئی اور قابیل کا دماغ بدبو سے پھٹنے لگا۔ آخرکار وہ نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس وقت حکم ربی سے 2 کوے آئے، قابیل کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زندہ بچ جانے والے کوے نے اپنی چونچ سے اس زمین پر ایک گڑھا کھودا اور مردہ ساتھی کا جسم اس گڑھے میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی۔ کوے کا یہ عمل دیکھتے ہی قابیل کے عقل میں آ گیا کہ وہ بھائی کی لاش کسے دفن کرے۔ اس نے بڑے تعصب سے کہا، افسوس میں اس حالت پر کہ میں اس کوے سے ہی گیا گزرا ہوں، اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ روایت ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت قتل کے سبب ہر طرف تاریخی پھیل گئی۔ فضاؤں میں ایک عجیب طرح کی اداسی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ روایت کے مطابق حابیل کی عمر اس وقت 30 برس تھی۔ اس جوان مرد کی لاش دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہوئی۔ اقلیمہ کی امیدوں کے چراغ بجھ گئے۔ فضاؤں میں ایک عجیب طرح کی اداسی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ روایت کے مطابق حابیل کی عمر اس وقت
30 برس تھی۔ اس جوان مرد کی لاش دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ عکلیمہ کی امیدوں کے چراغ بجھ گئے۔ کرۂ ارض پر اپنے مرحوم شوہر پر رونے والی وہ پہلی خاتون تھی۔ آدم، حوا اور عکلیمہ کے آنسوں دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ ہر شے اداس ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل فرار ہو کر یمن چلا گیا۔ جب وہ یمن پہنچا تو ابلیس نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ وہ آتش پرست تھا، لہذا اس نے بھی آتش پرستی شروع کر دی۔ یوں زمین پر آگ کی پوجا کا آغاز ہوا۔ قابیل کے انجام کے متعلق روایت ہے کہ آخر عمر میں اس کا رنگ سیاہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ بھائی کے خون اور آتش پرستی جیسے گناہوں کی پھٹکار نے اس کے چہرے پر مستقل ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس کی صورت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوف کھاتے تھے۔ وہ پتھر مارتے تھے۔ ایک روز وہ کسی کوچے سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکے نے پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی روح زمین پر پہلے قتل کی داستان۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ والسلام۔